حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو، ان سے نکاح ہوا ہے، لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا انہوں نے. پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، اور گلی میں چلتے پھرتے جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر نے فرمایا، گود میں اٹھا کے فرمایا، شبیہم بمحمد لا بعلی، یہ تو نبی کے مشابہ، علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے ہیں یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے، یعنی یہ کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے، ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت حسن کی نسل تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں، لونڈیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں، ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے، ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے، شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو. تو ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی، یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے، یہ بنایا. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا، ایک تقریر پھر ایک نئی پھڈا شروع وہاں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا، مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے، وہ سفر کر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکی آئی، ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی، انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا، اب کیا کرنا ہے اس پھڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی، اب تو ہو گئے نا، یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا، اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا، تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں، مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا، اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں، جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں، اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں؟ دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا، دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو.